اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ سورہ طٰہٰ آیات 55 سے 58۔ یاد رہے ایک طرف تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو فرعون کے ساتھ ہوئی، وہ پیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ضمن میں ہی مشرکین مکہ کو بھی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کی مخالفت کی، اور مشرکین مکہ خاص طور پہ جو سرداران قریش تھے وہ بھی حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ عقیدہ آخرت کے بارے میں یہاں سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، اور اسی زمین میں سے منہا، اس میں سے خلقناکم، ہم نے تخلیق کیا ہے تم کو۔ انسان کی تخلیق اسی مٹی سے ہے، اسی زمین سے ہے۔ وفیہا، اور اسی زمین میں نعیدکم، ہم تم کو لوٹا دیں گے۔ انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد پھر اس مٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ومنہا، اور اس میں سے نخرجو، ہم نکالیں گے کم، تم کو تارةً اخرى، دوسری مرتبہ، کہ بالآخر جب تک قیامت نہیں آتی یہ انسان اس مٹی کا حصہ ہی بنا رہے گا، لیکن جب قیامت برپا ہوگی، نفخہ ثانیہ جسے سور کہا جاتا ہے، پھونکا جائے گا، اور پھر سے انسان سب کے سب زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ، اور البتہ ہم نے دکھائی اسے۔ بات کا التفات پھر سے فرعون کی طرف کہ ہم نے فرعون کو دکھائیں آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی علامتیں اور نشانیاں انہیں دکھائیں گئیں۔ مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے رہے، کبھی مینڈکوں کی صورت میں، کبھی خون کی بارش کی صورت میں، کبھی قحط کی صورت میں۔ تو یہ مختلف معجزے اور نشانیاں تھیں جو اسے دکھائی گئیں، اس لیے آیات کے لفظ کلہا، آیاتنا، ہماری نشانیاں، کلہا، سب کی سب۔ فَكَذَّبَ، نتیجہ کیا نکلا؟ فَكَذَّبَ، پس اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى، اور انکار کر دیا۔ تو اتنے معجزے اور علامتیں دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتا، لیکن اس نے ان معجزوں کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ تو ہر قسم کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اللہ کے رسولوں کی تکذیب پر ہی اڑا رہا، اور وہ ہماری ہدایت قبول کرنے سے انکار ہی کرتا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے۔ فرعون نے ایک چال چلی، چال یہ چلی، قالا، کہا، اجئتنا، کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، کہ تو نکال دے ہم کو، من ارضنا، ہماری ہی زمین سے، بسحرک، اپنے جادو سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کافی عرصے سے ان کی غلامی کر رہے تھے، اور ان کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ ان میں کوئی اس طرح کا لیڈر نہیں تھا جو اپنی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلا سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت بھی عطا فرما دی، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کی قیادت بھی نصیب فرمائی، تو اب فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب مل کر ہم سے حکومت ہی چھین لیں۔ اس لیے اس نے آپ کے ان معجزوں کو غیر مؤثر ثابت کرنے کے لیے یہ چال چلی کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہماری زمین سے ہی نکال دو، تو اب ایسا نہیں چلے گا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو ضرور بضرور ہم لے آئیں گے، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تیرے ہی جادو جیسی، یعنی ہم تیرے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آئیں گے، تیرے جادو کا مقابلہ ہم اپنے جادوگروں سے کریں گے۔ فَاجْعَلْ، پس تو مقرر کر دے، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، ہمارے اور اپنے درمیان میں، موعدہ، کوئی موعد، کوئی مقرر وقت یا مقرر جگہ۔
یہ جو لفظ موعد استعمال ہوا ہے یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جگہ بھی تم بتا دو اور وقت بھی بتا دو، ہم تیرے جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے، اور جو بھی وقت مقرر کرو اور جو بھی جگہ متعین کرو، لا نخلفہ، نہ تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، نحن ہم، ولا انت اور نہ تم، اور ساتھ بھی یہ کہہ دیا مکانن کہ وہ جگہ ایسی ہو، سوا جو درمیانی ہو، سوا کے معنی وسط کے ہیں، مکانن سوا یعنی ایسی جگہ جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے یکساں ہو، جہاں ہمارے آدمی بھی آسانی سے جمع ہو سکیں اور تمہارے آدمی بھی۔ فرعون کی اسکیم یہ تھی کہ مقابلہ کسی کھلے میدان میں اور پوری پبلک کے سامنے ہو، تاکہ سب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر پہلے ہی مرحلے میں ان کی دعوت کو بچھاڑ دیا جائے، ان کے قدم اکھیڑ دیے جائیں، تاکہ وہ آئندہ سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکیں۔ تو یہ فرعون کی چال تھی، اللہ نے اس میں کیا تدبیر اور حکمت بنا رکھی تھی وہ اگلی آیات میں ہم جانیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ کذب فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى۔ سورہ طٰہٰ آیات 59 سے 62۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ کہ ہم بھی تیرے جیسا جادو ہی لے کر آئیں گے اور تیرا مقابلہ جادو سے کریں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک مقام معین کر لو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا قالا، تو آپ نے فرمایا موعدکم، تمہارا وعدے کا دن یوم الزینت، زینت والا دن ہے، میلے والا دن ہے، وَأَن يَحْشُرَ النَّاسَ کہ جمع ہوں گے لوگ، ضحیٰ چاش کے وقت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا، اس وجہ سے انہوں نے بے دھڑک فرعون کے چیلنج کو منظور کر لیا۔ مصریوں کے ہاں سال میں 2-3 بڑے میلے ہوتے تھے، انہی میں سے کسی میلے کی تاریخ سامنے تھی، قریب تھی، تو آپ نے اسی میلے کے دن کو نامزد کر دیا اور وقت بھی مقرر کر دیا کہ لوگ چاش کے وقت جمع ہوں۔ میلے کے دن لوگ فرصت اور فراغت میں ہوتے ہیں، اور کسی پبلک اجتماع کے لیے چاش کا وقت سب سے زیادہ موضوع خیال کیا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ چاہا کہ اس مقابلے میں فرعون کے سحر اور شعبدے کا سارا طلسم باطل کر دیا جائے، حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ جب یہ ساری باتیں طے پا گئیں فتولی فرعون، پس فرعون وہاں سے ہٹا، فجمع قیدہ، اور وہ جمع کرنے لگا اپنی چالیں، ثم اتا، پھر وہ مقابلے کے لیے آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مذکورہ بالا قول اور اقرار کے بعد فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنی تدبیریں اکٹھی کرنے لگ گیا، پھر سارے سر و سامان کے ساتھ میدان مقابلے میں آیا۔ یہاں یہ بات مختصر کر دی گئی ہے، قرآن مجید میں دوسرے مقامات میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ ان کا مقابلہ معمولی جادوگروں سے کرانے میں شکست کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے مصلحت یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں ہرکارے بھیج کر تمام ماہر جادوگر بلائے جائیں اور ان سے مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ اسی تجویز پر عمل کیا گیا، مملکت کے ہر حصے میں ہرکارے بھیجے گئے اور تمام بڑے بڑے جادوگر بلا لیے گئے۔ اب جب یہ سارے جمع ہو گئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا، ان سے کہا وَيْلَكُمْ، ناس ہو تمہاری، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہ گھڑو۔ تو یہ جو آپ نے خطاب کیا یہ میدان مقابلے میں سب کے جمع ہونے کے بعد کیا، اور اس مقابلے سے پہلے کیا، کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑنے سے مراد یہی ہے کہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے وہ جھوٹا ہے۔ افترا علی اللہ کا معنی شرک ہے، یعنی شرک کو افتراء علی اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرعون کیونکہ رب ہونے کا مدعی تھا،
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کے باطل گمان کی تردید کر دی، اور ساتھ کہا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پس وہ پیس ڈالے گا تم کو عذاب سے۔ سحت کے معنی ہڈی سے گوشت نوچنے کے ہیں، الگ کرنے کے ہیں، اسی سے اسحات جس کے معنی کسی چیز کا استحصال کر دینے کے یا جڑ سے اکھیڑ دینے کے ہیں، کہ اگر تم لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے، حق کو قبول نہیں کرو گے، تو پھر عین ممکن ہے کہ کسی عذاب میں تمہیں پیس ڈالا جائے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑ کر، جھوٹی باتیں بنا کر کوئی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ تو ایک طرف آپ انہیں نصیحت کر رہے تھے، دوسری طرف فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں صلاح مشورے کر رہے تھے۔ تنازع فی الحدیث یا تنازع الامر کا محاورہ عربی میں آپس میں تبادلہ خیال اور آراء کے لیے آتا ہے، یعنی جب تمام آیان حکومت اور سارے ساحر جمع ہو گئے تو ان کے آپس میں خفیہ میٹنگ ہوئی۔ اس لیے فرمایا وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے اپنی بات کو چھپایا، سرگوشی کی۔ اب اس خفیہ میٹنگ میں جادوگروں کے دل میں یہ بات اتارنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں نہایت ماہر جادوگر ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے بنی اسرائیل کو منظم کر کے ہمیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں، اور یہ جو ہم نے تہذیب اور ترقی کو پروان چڑھایا ہے، ترقی کی ہے، وہ اسے مٹا کر رکھ دیں۔ تو یہ موقع غفلت کا نہیں ہے، بلکہ متحد طاقت سے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کا ہے۔ بہرکیف فرعون اپنا سارا لاہو لشکر اور اپنی ساری قوتیں اور طاقتیں استعمال کرتے ہوئے اس مقابلے میں اترا تھا، تاکہ یہیں سے ان دونوں کو شکست دے دی جائے اور پھر سے اس کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہ رہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔